اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ اور خصوصیت کے ساتھ شہزادہ غازی ملت سید محمد نورانی میاں ادام اللہ فیوزہ کی شفا یابی کی نیت سے جو زیر علاج ہیں، بیمار ہیں، تمام احباب مل کر ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں۔ الفاتحہ۔ لخمسة عطفي بها حر الوباء لحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ یا رب کریم اپنے اسم شافی کے صدقے میں بیماروں کو، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ رب کریم اپنے حبیب مکرم کے صدقے و توسل سے صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے مطابق ہر شے کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کا ایک اشارہ جب اس نے کن فرمایا، ہو جا تو ہو گیا۔ دنیا میں جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے ان شیوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ یعنی حاکمیت اور بادشاہت صرف اللہ جل وعلا کی، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ارض و سماوات ہے، وہ مالک کل بھی ہے اور صاحب کن بھی ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس کی ذات سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جل وعلا سے ہم بندوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر یقین کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے تیری اور میری وابستگی کیسی ہونی چاہیے۔ ظہور نبی آخر الزمان سے پہلے یمن کی بادشاہت جسے دی گئی تھی نجاشی کے ذریعے، بہت بڑا بادشاہ تھا نجاشی، اس کا کمانڈر تھا ابرہہ، جسے خوش ہو کر نجاشی نے
بادشاہ یمن بنایا۔ میرے آقا کی پیدائش سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ موجود تھا۔ عرب شرک کے دلدل میں دھسے ہونے کے باوجود بھی کعبے کا بڑا احترام کرتے تھے، کیونکہ کعبے کے آس پاس آثار ابراہیمی موجود تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں۔ پوری دنیا کعبے کی زیارت کو آتی، تو اس سے مکے کی فائنینشل کنڈیشن بھی بڑی سٹرونگ تھی۔ جب مسافر آئیں گے تو پیسہ بھی لائیں گے۔ جہاں پر یاترائیں ہوتی ہے ان جگہوں کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہر طریقے کی کرنسی وہاں آتی ہے۔ تو یمن میں بیٹھے بیٹھے ابرہہ نے سوچا کہ یار پوری دنیا کعبے کی طرف عبادت کو جاتی ہے، کعبے کی طرف سفر کرتی ہے، مکہ جاتی ہے۔ اس نے اپنی راجدھانی صنعا میں، جو ابرہہ تھا وہ مذہبی اعتبار سے نصرانی تھا، مسیح کی پوجا کرنے والا، صلیبی تھا، آسان بادشاہ۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی راجدھانی صنعا میں ایک بہترین گرجا گھر تعمیر کروں اور پوری دنیا یہاں آئے عبادت کے لیے۔ اس نے بنایا بھی، اور تاریخ میں آتا ہے سب سے خوبصورت عمارت، سب سے خوبصورت گرجا گھر بادشاہ ابرہہ نے تعمیر کیا، جو نجاشی کا کمانڈر تھا۔ صنعا میں اس کی سلطنت تھی، یمن میں۔ تو جب صنعا میں یہ کلیسا تیار ہوا تو پھر اس نے اپنے سفیروں کو بھیجا، اپنے پیغام رسے کو بھیجا، اپنے سندیشوں کو بھیجا پوری دنیا میں کہ جاؤ لوگوں کو کہو اب صنعا آؤ، مکہ مت جاؤ، صنعا میں آ کر کلیسے کی عبادت کرو، کلیسے میں آ کر پوجا کرو، یہاں آؤ، اپنا سفر مکہ کو چھوڑ کر یہاں آؤ۔ یہ بات عرب والوں کو پتہ چلی تو سارے قبیلے، بنو قطانہ، بنو ثقیف، انہوں نے ساروں نے مل کر بنو کنانہ مشورہ کیا کہ اب لوگ اگر یہاں نہیں آئیں گے تو ہمارے یہاں کی کرنسی، ہمارے یہاں کی فائنینشل کنڈیشن پہ فرق پڑے گا۔ تو وہاں جب مشورہ ہو رہا تھا تو سارے جلال میں تھے، غصے میں تھے کہ اب اس کا علاج کیا کیا جائے۔ تو بنو کنانہ کا ایک شخص یمن گیا، رات کے وقت وہاں جا کر اس نے کلیسے کے ایک حصے میں آگ لگا دی اور ایک حصے میں نجاست کری اور وہاں سے بھاگ آئے۔ اس کی خبر ابرہہ کو چلی کہ صنعا میں جو میں نے گرجاگھر بنایا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا، وہ جلال میں آیا۔ وہ عرب کی طرف اپنا لشکر لے کر آیا، اس کے لشکر میں ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، سپاہی تھے، بڑا شاندار لشکر لے کر آیا۔ عرب والوں کو خبر ملی کہ ابرہہ آ رہا ہے، تو کچھ قبیلے عرب مکے کے باہر اس سے لڑنے گئے، سب کو شکست ہوئی۔ اب ہوا ایسا کہ مکہ سے جناب عبد المطلب جو میرے آقا کے دادا، ان کے کچھ اونٹ اور بکریاں چرتے چرتے جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا اس کے خیمے کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے سوچا کہ یہ مال غنیمت ہے، میں اسے رکھ لوں۔ ابرہہ نے وہ اونٹ اور بکریاں رکھ لی۔ اس کی خبر حضرت عبد المطلب کو چلی کہ ابرہہ نے اونٹ پر قبضہ کر لیا، وہ فوراً آئے۔ اب اللہ نے میرے حبیب کے دادا کو وہ جاہ و حشم عطا فرمایا کہ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے خیمے میں گئے تو تاریخ کہتی ہے کہ ان کی قد و قامت اور ان کا جاہ و جلال دیکھ کر ابرہہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اور اس نے حضرت عبد المطلب کو بٹھایا اور پوچھا کہ آنے کا سبب کیا ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے ہمیں اور آپ کو وہ درس دیا جو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے کچھ اونٹ اور بکریاں چڑھتے چڑھتے یہاں تک آ گئے، آپ کے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا، میں انہیں لینے آیا ہوں۔ ابرہہ مسکرا کر مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے میں نے تو آپ کو بڑا بردبار بہادر سمجھا تھا، میں آپ کے کعبے کو مٹانے لشکر لے کر آیا ہوں اور آپ یہاں اپنی اونٹوں کی بات لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا
اونٹ میری ملکیت ہے، اونٹ کی فکر میں کروں گا، کعبہ اللہ کی ملکیت ہے، کعبے کی فکر میرا رب کرے گا۔ یعنی جو آج یہ وقف کی ملکیت پر جو مسلمان پشو پیش میں ہے کہ یہ زمینیں چلی جائے گی، میں نے کہا بادشاہت صرف اللہ کی، جو اللہ کا ہے وہ اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مگر ہاں ان مسلمانوں کی قبروں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے وقف کی زمینوں پر دکانیں بنائی، مکان بنائے، کمپلیکس بنائے، پلازا بنائے اور ان زمینوں کو ہڑپا۔ یاد رکھو عذاب ان پر بعد میں آئے گا، پہلے ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر عذاب آئے گا جو اللہ کی زمین کو اپنے باپ کی زمین سمجھ بیٹھے۔ یہ زمینوں کا مالک تو اللہ ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے اور مکہ والوں سے کہا سب پہاڑیوں کی طرف چلے جاؤ، اور کعبے کا غلاف پکڑ کر حضرت عبد المطلب نے کعبے کے خدا سے التجا کی، یا رب کعبہ اپنے کعبے کی حفاظت فرما۔ پھر ہوا کیا، جب لشکر ابرہا کا مکے کے قریب آیا نا، قرآن کہتا ہے علم ترى، اے حبیب، اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ ارے یار ذرا بولے، فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب آگے سنیے، تاریخ کہتی ہے ابرہا لشکر لے کر آیا، اب اللہ نے ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے نہیں کروایا، یہاں پر قدرت خدا بتایا، اور اللہ بتا رہا ہے کہ میں خدا ہوں، خدا ہاتھی کو ہاتھی سے نہیں لڑواؤں گا۔ آؤ میری قوت دیکھو، 1.5 انچ کا پرندہ جس کے منہ میں کنکری تھی وہ آیا، کنکریاں گراتے گئے، پرندے کنکریاں گراتے گئے۔ تاریخ کہتی جہاں گرتی سر سے گرتی اور پیر سے نکل جاتی۔ یعنی اللہ اپنی قوت کو ہاتھی کا مقابلہ ہاتھی سے نہیں کروا رہا، تو گویا یہ دنیا کے پاگل ہوئے ہاتھیوں کو کوئی خبر دے کہ جلتی زمین پر آسمان نہیں آنے والا، جلتی زمین پر آسمان نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب کوئی ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، ابابیل ہمیں خود بننا ہے، اور اپنے خدا کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے ان زمینوں کو پہلے ان گنڈوں سے چھڑانا ہے جو پڑھتے تو کلمہ ہے مگر کلمے کی شرم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب بھوکے بانٹ کر بہت بڑے 30واں خواہ بنتے ہیں۔ بھوک بانٹ لی مطلب سب کچھ ہو گیا۔ انہی زمینوں پر کاش اسکولیں ہوتی، کاش اسپتال ہوتے، کاش یونیورسٹیاں ہوتی، تو آج ہماری قوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ مگر قوم کے ان ذمہ داروں نے جو غیر ذمہ داری نبھائی ہے، اس وجہ سے آج یہ کالے دن ہمیں دیکھنے پڑے۔ مگر نہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم ابابیلوں کا وہ لشکر دیکھ کر، عبد المطلب کا اللہ پر وہ توکل دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہاں اب کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، کوئی لشکر ابابیل تو نہیں آئے گا، مگر ہاں لے کے ہاتھوں میں علم ہم آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے، اور جب مہدی آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ کبھی تو ظالموں کے ظلم کا حساب آئے گا، یقین ہے ہمیں اے شجر کہ انقلاب آئے گا، کہ ابھی تو مہدی آئیں گے، پیام امن لائیں گے، ہر ایک دے گا یہ صدا محمد النبی۔ میں مایوسی کی باتوں کو نہیں مانتا کہ فلاں کہتا ہے کہ تمہاری روزی روٹی بند ہو جائے گی، نہیں، روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے، بادشاہت صرف اس کی ہے۔ تم یقین کامل کرو، اللہ کونین کی نصرتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اب ایک آخری بات عرس کے حوالے سے، آپ پورا ڈیسا عرس قادری کا میزبان ہے، ہر آنے والے کے ساتھ حسن سلوک،
ہر آنے والے کے ساتھ پیار محبت، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس پوری قوم کا وارث یہ قوم لاوارث نہیں ہے، یہ قوم لاوارث نہیں ہے، اس قوم کا روحانی وارث اور روحانی باپ میرا مرشد اصغر القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اپنے باپ کے گھر جو مہمان آئے ان کا خیال روحانی بیٹے ہی رکھتے ہیں، وہ نالائق بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی، میں وفادار بیٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ مہمان نوازی کے لیے اپنی کمر کسیں، حسن سلوک کے ساتھ ہر آنے والے کے ساتھ آپ کو بیہیویئر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔